محبوب خدا ختم رسول شاہ دو عالم ہے عرش پہ. خوش آمدید کہتے ہیں. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں نے یہ اپنا فون بھی ہاتھ میں لے لیا ہے ٹویٹر اکاؤنٹ کے لیے. آپ لوگ بھی جب سوالات اگر علماء سے پوچھنا چاہتے ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں یا کسی بھی حوالے سے تو آپ لکھیے. کوشش کریں گے کہ جتنا ممکن ہو اس کو بھی شامل کر سکیں میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ انشاءاللہ. رمضان کی یاد تازہ ہو رہی ہے. جناب مفتی سہیل امجدی صاحب تشریف فرمائے, بہت نوازش, بہت شکریہ, خوش آمدید. جناب مفتی عامر صاحب سر بہت نوازش, بہت شکریہ. علامہ رضا داودانی صاحب خوش آمدید, بہت شکریہ. اور الحاظ صدیق اسماعیل صاحب بہت نوازش, بہت شکریہ. سوچا آپ نے یوں اگر آپ اجازت دیں تو ذرا شب معراج کے حوالے سے گفتگو کا تھوڑا سا آغاز کر لیتے ہیں اور پھر آج کل کا جو ماحول ہے کرونا وائرس اور اس اعتبار سے بھی ذرا سی بات کر لیں اور آپ سے ہم درمیان میں ذرا کلام کی گزارش کریں گے انشاءاللہ. تو مفتی سہیل امجدی صاحب, آج کی شب نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, ذرا مختصراً ہمیں آج کی شب یہ کس طریقے سے یہ ساعت ہیں اور یہ رات عام راتوں سے مختلف ہے, اس پہ بتائیے گا مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے وسیم بھائی آپ کو بھی, تمام علماء کو, ہمارے صدیق بھائی کو, تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو آج کی یہ رات بہت مبارک ہو. اور اس رات کی سب سے بڑی افادیت یہ ہے, یہ اور راتوں سے مختلف کیوں ہے؟ ساری راتیں اللہ رب العالمین کی ہیں, صحیح, ٹھیک ہے نا, سارے دن اس کے ہیں, لیکن اس رات میں ذرا سا مختلف یوں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ملاقات کے لیے اپنے پاس بلایا. سبحان اللہ. گویا کہ معراج عطا فرمائی, اس لیے یہ رات اور راتوں سے مختلف ہے. اچھا اب ذرا سا غور کیجئے تو سورہ اسراء کی پہلی آیت, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, یہ تو تفصیل سے بیان ہوا. صحیح ہے. دوسرا مرحلہ لنریہ من آیاتنا, یعنی مسجد اقصی سے پھر وہاں پر آسمانوں کی جانب گئے. پھر انہو هو السمیع البصیر, وہی نا تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں, دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. تو یہاں پر وہ مرحلہ. اچھا یہاں پر میں عرض کروں گا کہ تین مراحل کیوں ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی تین شانیں ہیں, ٹھیک ہے, اور ساری شانیں, سارے کمالات ان تین کمالات اور شانوں کی طرف لوٹتے ہیں. اچھا, عالم بشریت, عالم ملکیت جسے روحانیت بھی کہتے ہیں, اور نمبر 3 مقام محمدیت, ٹھیک ہے نا. اچھا اب ضروری یہ تھا کہ جب معراج ہے تو تینوں شانوں میں معراج ہو. تو عالم بشریت کی معراج یہ تھی کہ مسجد اقصی میں سارے انبیاء اور رسل علیہم السلام پیچھے کھڑے ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک, اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام آگے کھڑے امامت فرما رہے ہیں. امام صف انبیاء. نماز اقصی میں تھا یہی سر عیاں ہو معنی اول و آخر, دست بستہ پیچھے کھڑے ہیں حاضر, سلطنت جو آگے کر گئے تھے, اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. تو یہ عالم بشریت کی معراج. اچھا عالم ملکیت یا روحانیت کی جسے ہم معراج کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا میں ایسا مرحلہ آیا کہ فرشتوں کا سردار بول اٹھا کہ لو دنوت انملتن, اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جلا دیے جائیں گے. میرے مصطفیٰ وہاں سے بھی آگے بڑھے. تو یہ عالم ملکیت کی معراج تھی. اور پھر عالم مظہریت یا مقام محمدیت, وہاں تک تو کسی کی رسائی تک نہیں تھی. مقام قاب قوسین او ادنا انہو هو السمیع البصیر, کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ملاحظہ فرما رہا تھا, اور محبوب اپنے رب تعالیٰ کا بلا حجاب دیدار فرما رہے تھے, اور دونوں ایک دوسرے کا کلام سن رہے تھے. تو یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو وہ مقام, وہ مرتبہ ملا, وہ معراج ملی جو عالم میں, تاریخ عالم میں کسی نبی کسی رسول کے حصے میں بھی نہیں ہے. سبحان اللہ, جزاک اللہ, سبحان اللہ. اب رضا بھائی میں اگر آپ سے رضا داودانی سے پوچھنا چاہوں کہ تاکہ ہم عام لوگ بھی اس کو ریلیٹ کر سکیں, یہ واقعہ تو معلومات کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کی تکرار بھی. اب ہم اپنی زندگیوں میں اگر سفر معراج کا تذکرہ سنتے ہیں تو وہ اس قول کے عنوان سے بہت زیادہ سنتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے. تو یہ آقا کی معراج یہ ہے. اب ذرا یہ سمجھائیے گا یہ جملہ جو کہ ہم بچپن سے سنتے ہیں, نماز میری
कैसे मेराज, इसका क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी, सिद्दीक भाई का भी सवाल आ गया। जी जी, तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक। क्या कहना है, बिल्कुल सही बात करेंगे, बिल्कुल सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है कि एक तो खैर मकदम और तबरीक और मुबारकबाद जो रात के हवाले से है वो हमारी तरफ से भी तमाम साथियों की खिदमत में, परवरदिगार आलम हुजूर के सदक़े में और हुजूर की महराज के सदक़े में तमाम मुश्किलात ख़ास तौर पर जो आजकल हैं उनका खात्मा फरमाए। इलाही आमीन, इलाही गुजारिश ये है कि आप जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल का जिक्र कर रहे थे जी जी कुछ देर पहले, जी जी, तो मेरे जहन में परवीन शाकिर का एक शेर आ रहा था, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि फरिश्ते ये कह रहे हैं कि आमद पे तेरे इत्रो चिरागो सुबह न हो, इतना भी बूदोबाश को सादा नहीं किया। तो परवरदिगार आलम ने जो वहाँ पर एहतमाम फरमाया था, तो गोया फरिश्ते भी मुसर्रत के आलम में थे। ये बाकायदा हमें बाज़ रिवायतों के अंदर, अहादीस के अंदर मिलता भी है कि परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया कि हबीब हम पसंद करते हैं कि आपके ज़रिए से फरिश्तों को ये करामत अता करें कि वो आपकी ज़ियारत करें। सुभान अल्लाह। यानी ये मुशाहिदा फरिश्तों के लिए बाइसे इज़्ज़त और बाइसे तकरीम था कि वो पैगम्बर अकरम की ज़ियारत कर रहे थे। सुभान अल्लाह। जो आपने प्रिसाइज जो सवाल किया उसको भी अगर हम देखें कि अस्सलातु मेराजुल मोमिन, कि नमाज मोमिन की महराज है, तो जाहिर है कि एक आम इंसान के लिए, चाहे वो मोमिन हो, साहिब तकवा हो, कहाँ ये मुमकिन है कि वो पैगम्बर अकरम की तरह उस महराज पर जाए। जाहिर है, लेकिन जाहिर है कि इंसान कुछ ना कुछ इसी दुनिया में रहते हुए सफ़र मारिफत तय करता है, सैर व सलूक की राहें तय करता है, वारदात क़ल्बी होती है, मुख्तलिफ मराहिल से वो गुजरता है, जिसके बाद खुदा से करीब होता है। उसके लिए जो कैटलिस्ट का किरदार है वो नमाज का है। अगर आप देखें कि परवरदिगार आलम ने अपने हबीब से गुफ्तगू की, औहा इला अब्दिही मा औहा, सूरह नजम के अंदर परवरदिगार आलम ने इरशाद भी फरमाया कि जहाँ पर जनाब जिब्राइल भी वास्ता नहीं है, यानी जनाब जिब्राइल भी बतौर वास्ता दरमियान में नहीं, औहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने अपने अब पर वही की जो वही की, यानी इसे भी एक राज के तौर पर ही रखा कि जो वही की उसने वही की। तो अब अगर ये अंदाज है तो परवरदिगार तो अपने हबीब के साथ गुफ्तगू कर रहा है, मुकालमा हो रहा है, पैगम्बर अकरम अपने रब के साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा बहुत ही मिनीएचर, बहुत ही उसका लो प्रोफाइल के ऊपर इम्कान है कि एक इंसान इस दुनिया में रहते हुए कुछ उसका शम्मा, कुछ उसका रिफ्लेक्शन, कुछ उसकी खुशबू थोड़ी सी ही सही अपने ज़र्फ के मुताबिक, कहाँ पैगम्बर अकरम का ज़र्फ, कोई कंपैरिजन है नहीं, क्या ऐसा कोई इम्कान है? तो पैगम्बर अकरम को ये तोहफा दिया गया कि आप अपनी उम्मत के लिए ये तोहफा लेकर जाइए कि अगर वो अपनी ज़मीन पर रहते हुए ही अगर मुसल्ला इबादत पर आ जाएं तो वो मुसल्ला बिछा तो ज़मीन पर ही होगा, मगर उस मुसल्ले की कदर मंजिलत इतनी बढ़ जाएगी कि जब वो उस मुसल्ले पर आ रहे होंगे तो कुछ हल्के दर्जे की महराज उनको भी मिल जाएगी कि वो अपने रब से मुनाजात कर रहे होंगे, मुकालमा कर रहे होंगे। यहाँ पर मुझे एक बहुत खूबसूरत जुमला जो मासूमीन से मंसूब है वो याद आता है कि वो इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम खुदा से बात करना चाहो तो नमाज पढ़ो, और अगर चाहते हो कि खुदा तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ो। क्या बात है, वाह। ये एक बैलेंस है कि वो नामा परवरदिगार है हमारे नाम, उसे खोल कर पढ़ लिया जाए तो गोया खुदा का ख़त हमारे नाम था, वो हमने पढ़ लिया। और अगर अपनी अर्ज़, अपना कोई मुद्दा खुदा की बारगाह में पेश करना चाहते हैं तो पैगम्बर अकरम के सदक़े में ये इतना बड़ा तोहफा मिला हुआ है कि आइए मुसल्ले पर खुदा से हम कलाम। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आमिर साहब, जो सिद्दीक भाई का सवाल था, इस शेर की तशरीफ़ फरमाइए। तेरी मेराज के तू जाने कहाँ तक पहुँचा, मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुँचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शब महराज के तवस्सुत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानान पाकिस्तान और तमाम इंसानियत की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। जैसा कि आज की रात महराज की रात है, और महराज आप जानते हैं कि ये सफ़र एक था मगर इसमें कई सफ़र थे। सही है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये एक मौजज़ा था मगर उसमें कई मौजज़ात मौजज़न थे। वाह वाह। और हुजूर अलैहिस्सलाम की इस एक शान में कई शानें ज़ाहिर हुई, जैसा कि मुफ्ती साहब ने किया, तीन का जिक्र किया। बिल्कुल सही। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श पे बुलाया, और हुजूर अलैहिस्सलाम की महराज हुई। और सिद्दीक भाई ने जैसे सवाल किया कि मुसलमानों को और उम्मत को हुक्म दिया गया कि वो नमाज पढ़े। सही है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी और उम्मती के मर्तबे का फ़र्क क्या होता है ये ज़ाहिर कर दिया। यानी नबी के कदम अर्श पे पहुँचे तो महराज होती है,
یعنی ہمارے سروں سے بلند ہو جائیں صحیح ہے اور ہمارا سر امتی کا پست ہو جائے تو معراج ہوتی ہے. کیا یعنی یہ کہنا ہے. بہت بڑا فرق ہے کہ امتی اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے. کیا کہنا ہے. دوسری بات اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لینی ضروری ہے موقع کی مناسبت سے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو معراج پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا، عروج اور بلندی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی حضور کو افضل الانبیاء بنایا تھا، بے شک. پھر اس افضلیت کا یہ اظہار تھا. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہارے لیے کائنات کو مسخر کر دیا. صحیح. تو اب اس کا ایک مصداق تو چاہیے جو تسخیر کائنات کر کے دکھائے. تو اللہ نے اس کو مسخر بھی کیا اور تسخیر کرنے والا بھی بتایا کہ یہ ہے وہ شخص، یہ ہے وہ ہستی کہ جس نے پوری کائنات کو مسخر کر کے دکھا دیا. تو اب اگر ان کے قدموں پہ چلو گے تو تم بھی تسخیر کائنات کے مکفل دروازوں کو دستک دے سکتے ہو، عروج اور بلندی پا سکتے ہو. صحیح ہے. اسی سے ریلیونٹ جو بات اس وقت کے لیے ضروری تھی آخری پیغام کے طور پہ اس گفتگو میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو افضل بنایا اور بتایا بھی حضور کی امت بھی افضل ہے. اب ہمیں ثابت کرنا ہے تو وہ تب ثابت ہوگی جب ہم اپنی معراج کو پالیں، یعنی نماز کو پالیں اور سجدے میں چلے جائیں. اس سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ سارے معاملات، مشکلات، پریشانیاں یقیناً دور ہو جائیں گی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. صدیق بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اب یہ امت بڑی پریشان ہے مسائل میں. بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، ذرا کوئکلی ہم کچھ سوالات جتنا وقت میں پوچھ سکے وہ پوچھیں گے انشاءاللہ. لیکن صدیق بھائی ظاہر ہے آقا کی جو فضائل بیان کیے اس کے بعد عجب نہیں، حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر ہر انسان کے دل سے یہ نکلے، انسان کیا، مسلمان نہیں کہہ رہا میں، کسی بھی الفاظ میں اگر ہر انسان کے دل سے نکلے کہ بھئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، ٹھیک ہے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. تو آپ یہ کلام ہمیں سنا دیجئے، پھر ہم گفتگو آگے بڑھائیں. اللہ اکبر. صلو علی الحبیب. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں. اب میری نگاہوں جچتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں، او جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ طَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. جیسے میرے سرکار ہیں. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو
وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب خوبصورت شعر بھائی، یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج کے دیدار کی طاقت ہو، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ صدیق بھائی، جزاک اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا ایک اور کلام بھی سنیں گے آپ سے انشاءاللہ۔ اچھا سوالات حضرت بہت آ رہے ہیں کرونا وائرس کے اعتبار سے بھی اور سب، لیکن پہلے اگر ایک چونکہ اس کا فوراً سے فائدہ ہو جائے گا لوگوں کو، کہ لوگوں نے بہت پوچھا ہے کہ آج ابھی جو دن شروع ہو رہا ہے 27 رجب، اس میں روزہ رکھنے کی کوئی خاص فضیلت ہے تو بتائیے، تاکہ ہوتا ہے سن کے پھر بہت سارے لوگ ابھی اہتمام کر لیں گے۔ دیکھیں ماہ رجب میں ویسے بھی روزہ رکھنے کی کئی فضیلتیں ہیں، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ پہلے دن کا روزہ رکھا تو 4 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے، 4 سال کے روزوں کا ثواب ہے، دوسرے دن روزہ رکھا تو 3 سال اس طرح ہے۔ تو ویسے بھی ماہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ ہمیں رمضان کی طرف لے کر جاتا ہے، تو اس میں یقیناً ہمیں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں اس نسبت سے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی معراج ہوئی، تو اس نسبت سے کہ آقا علیہ السلام کو اتنی بڑی معراج عطا ہوئی، تو ہمارے آقا تھے نا، وہ ہمارے لیے ہمیشہ روتے رہے، پریشان رہے، ربی امتی، تو اس نسبت سے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ رات یہ دن نصیب کیا، ہم اس دن روزے میں گزاریں گے تو یقیناً انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ واہ جزاک اللہ، صحیح ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا مفتی عامر صاحب، ظاہر فقین ہوا کہ سوالات ہم عام طور پہ نشریات میں شامل نہیں کرتے، لیکن ابھی وقت ضرورت ہے اس لیے کر لیتے ہیں۔ ماسک پہننے کی ظاہر سب کو کہا جا رہا ہے، تو ماسک پہنے ہوئے مرد حضرات کے لیے خواتین کے لیے نماز پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یا ہے؟ نہیں، ماسک پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہوتا۔ پورا چہرہ مردوں کے لیے ڈھانپنا جو ہے نا وہ مکروہ ہوتا ہے، لیکن ماسک وہ بھی ضرورت کے تحت تو پورے چہرے میں بھی فقہاء نے اجازت دی ہے۔ صحیح ہے، تو بلا وجہ یہ تو ایک ماسک کی بات ہوگی۔ اب باقی جو احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں، سینیٹائزر سے ہاتھ دھوئیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، وہ تو میں نے کچھ جگہوں پر یہ بھی سنا، آپ بتائیے گا کہ ایک اعتبار سے یہ شرعاً بھی ذمہ داری ہے خیال رکھنا ٹو میک شور کہ میری وجہ سے کوئی اور بیمار نہ ہو، یا میری ہی اپنی بد احتیاطی کی وجہ سے میں ہی بیمار نہ ہو جاؤں۔ تو یہ ساری احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں، مذہب بھی ہمیں تلقین کرتا ہے کہ بھائی ان حالات میں، چونکہ ابھی بھی میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں او یار کچھ نہیں ہوتا یار، او خیر ہے یار، یہ ان احتیاطوں کو مذہب اور شریعت کی روشنی میں بھی ہمیں سیریس لینا چاہیے، تو بتائی جا رہی ہے۔ جی ہاں بالکل، مذہب ہمیں خاص طور پہ اس بات کی ہدایت اور تاکید دیتا ہے۔ مذہب کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو تمیز اور شعور دے۔ صحیح ہے، تو لہٰذا ایسے مواقع پہ جہاں ہمیں مذہب نے بتایا ہاتھ ملانا سنت ہے، لیکن مذہب نے ہی بتایا کہ جان بچانا فرض ہے۔ ہاں صحیح ٹھیک ہے نا،
جس طریقے سے مذہب نے لوگوں کے ساتھ محبت کے جذبات دیے ہیں صحیح ہے تاکہ آپ سلام دعا اور روابط قائم کریں، یہ بھی مذہب نے کہا ہے کہ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ تو ہمیں ان ہدایات کو بھی ایکٹیو کرنا چاہیے، ایک ہی رخ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس وقت ماہرین کی، سمجھدار لوگوں کی، حکومت اور ریاست کی جب یہ رائے موجود ہے تو ہمیں اس رائے کا خیال کرتے ہوئے سینیٹائزر یوز کرنا چاہیے، ہاتھ ملانے سے احتیاط کرنی چاہیے، اس کے علاوہ جو اس کے حوالے سے ماہرین کی آ رہا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ زبردست، صحیح۔ اور اسی سے متصل یہ بھی کہ پھر بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ اجتماع تو مذہبی نوعیت کا ہے نا، تو پھر اس میں کیسی احتیاط؟ یہ اب ہمارا عقیدہ اتنا کمزور تھوڑی ہے کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے بس وہ ٹھیک ہے، پھر وہی بچائیں گے بھی، پھر کیا مسئلہ ہے چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا اجتماع ہو؟ یہ بھی غیر محتاط جملہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت صراحت کے ساتھ ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ایک صاحب ایمان، ایک مسلمان، ایک عام انسان بھی بہت قیمتی ہے۔ وہ ایک عام انسان فرض کیجئے کہ آج اگر مسلمان نہیں بھی ہے تو رہے گا تو کل امکان ہے کہ شاید دولت اسلام سے اپنے دل کو منور کرے، اور اگر ایک صاحب ایمان ہے بہت قیمتی ہے۔ مسجدیں آباد ہو جائیں گی، مزید آباد ہو جائیں گی اگر نمازی رہیں گے۔ اسی طریقے سے میں اپنے خاص کانٹیکس میں کہوں کہ عزاخانے آباد ہو جائیں گے اگر عزادار رہیں گے۔ لہذا اگر کوئی شخص بیمار ہے، آپ دیکھ لیجئے شریعت کا مزاج ہمارے سامنے ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، پریشانیاں اور مشکلات نہیں چاہتا۔ روزوں کو معاف کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بعد میں گنتی پوری کر لینا، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کی جگہ تیمم کا حکم آ جاتا ہے۔ تو یہ عنوان ثانوی کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے پاس کہ جس کے اندر سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک انسان جو ہے عسر و حرج کے موقع پر اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دو جملے اور عرض کرنا چاہوں گا کہ حکومت اور ریاست جو گائیڈ لائنز دے رہی ہیں ان کو اس حوالے سے بہت سیریسلی لیا جائے اور اس کو فالو کیا جائے، اور اپنی جان کو بھی محفوظ کیا جائے اور اسی طریقے سے دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ کیا جائے۔ اس حوالے سے قرآن، سنت، احادیث، معصومین کے اقوال اور مراجع کے فتاوی بالکل کیٹیگوریکل ہیں، اور اس کے اندر استثناء بہت مشکل ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے بہت سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر کہہ دیا ہے صوبائی حکومت نے کہ بھائی لاک ڈاؤن ہے، بلا ضرورت نہ نکلیں، یا فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن فورس نہیں کر رہے لیکن پلیز نہ نکلیں، زیادہ ضرورت نہیں، تو اس پر ضروری ہے بالکل جو امیڈیٹ جو رسپانسبلٹیز جن حکومتوں کے افراد کے حوالے سے آتی ہے ان کی اس بات کو اگنور نہ کیا جائے، سنجیدگی سے لیا جائے۔ اور جو رجب کے مہینے کے اندر نظر و نیاز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، سبھی کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہوتا ہے، ویسے سبھی کرتے ہیں، وہاں پر بھی میں عرض کروں گا کہ بہت سارے جو مومنین ہیں وہ نہیں کر پائے رجب کی نیاز۔ تو اب رجب کی نیاز 22 رجب تک تو محدود بھی نہیں رہی، پورے رجب میں ہوتی ہے، شعبان میں بھی ہوتی ہے۔ تو میری تاکید یہ ہے، ایک گزارش یہ ہے کہ جو نہیں کر پائے وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے نہیں کیے، بلکہ وہ اس کے لیے اہتمام یہ کریں کہ بہت سارے ایسے مستحقین ہوں گے کہ جو اس وقت آئسولیشن کی وجہ سے اپنے گھر میں راشن فراہم نہیں کر پا رہے ہوں گے، تو جو ٹیمز بنی ہوئی ہیں، جو رفائی ادارے قائم کر رہے ہیں، فلانتھروپسٹ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جڑ جائے، دامے درہمے سخنے قدمے، کسی طریقے سے بھی اپنی نیاز کو بھی اسی کے اندر کنٹریبیوٹ کر دیں، اور امید رکھیں کہ انشاءاللہ ان کو وہی ثواب ملے۔ زبردست، جزاک اللہ۔ مجھے اسی سے متعلق سوال بھی آیا تھا آپ کا، جی کہ اس آپ بلکہ شامل بھی کر لیجیے گا کہ ہم نے یہ سنا ہے، یہ سوال بھی آیا ایک صاحب کا کہ صدقہ تو موت کو بھی ٹال دیتا ہے، تو اب یہ وبا کتنی خطرناک ہو، ظاہر ہے اس میں کبھی کبھی تو موت ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو کیا ہم کثرت سے صدقہ دیں، یہ بھی ایک اچھی ویکسین ہے اس سے نجات کے لیے؟ دیکھیں حقوق العباد جب اس میں کمی یا کوتاہیاں ہوتی ہے نا تو پھر یہ دن دیکھنا نصیب ہوتے ہیں، اچھا یہ دن آتے ہیں۔ صحیح ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے نمرود کو پریشان کر دیا، ایک مچھر کے ذریعے، اور 300 سال تک وہ پریشان رہا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ کہتے ہیں کہ کچھ حساس عدسے ہوتے ہیں، ان سے بمشکل نظر آتا ہے، یعنی مچھر سے بھی کئی گنا زیادہ چھوٹا، اور دنیا تو چاند پہ پہنچ کے وہ پریشان ہے ساری، کہ کرنا کیا ہے اس کا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں پہلے نہیں آیا، ترقی یافتہ ممالک کو پہلے متاثر کیا، اور ایک دنیا مبہوت ہو کر رہ چکی ہے۔ تو ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے سوچنا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اچھا، پھر اس کے رجوع کرنے کے بعد یعنی توبہ آپ نے کر لی، استغفار کر لیا، بات یہاں تک محدود نہ رہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم میں سے کئی لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ جی زکوٰۃ نکالنی ہے تو رمضان میں نکالنی ہے۔ جی بلکہ سوال بھی آیا کہ رمضان کے علاوہ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، بتائیے۔
اچھا کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ قبلہ مفتی صاحب کہ جی وہ یعنی رمضان کے علاوہ زکوٰۃ ہوتی ہے؟ یہ بھی سوال آیا فیس بک بھی. میرے بھائی زکوٰۃ جو رمضان میں دی جاتی ہے وہ اس لیے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے اس لیے. لیکن اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان جس طرح لاک ڈاؤن جو ہے وہ باقاعدہ یعنی آرڈر ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ نے اپنے فائدے کے لیے نہیں کیا ہے، عوام الناس کے فائدے کے لیے کیا ہے، تو ہمیں اسے فالو کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی ہم اور آپ تو 3 ٹائم کھانا کھا لیتے ہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہمارا پڑوسی ہے یا ہمارے محلے میں کوئی ایسا ہے کہ جو صحیح طور پر کھانا نہیں کھا سکتا، تو زکوٰۃ کب کام آئے گی آپ کے؟ تو آپ اس وقت زکوٰۃ نکالیے. زکوٰۃ بالکل نکالیے اور صدقات نافلہ کا تو خوب اہتمام کریں کہ صدقہ موت کو بھی ٹالتا ہے، صدقہ بری بلا کو بھی ٹالتا ہے، آفات و بلیات کو بھی ٹالتا ہے، اور صدقے سے الحمدللہ عمر بھی طویل ہوتی ہے. واہ سبحان اللہ. تو یہ تو ایک ٹکٹ میں بہت سارے ہوتے ہیں. اب مفتی عامر صاحب کئی مساجد میں ظاہر ہے نماز جمعہ کو تو چھوڑیے، ویسے بھی جو اجتماعات ہو رہے ہیں پنجگانہ نمازوں کے اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، تو اگر ان حالات میں حکومت وقت یہ کہتی ہے کہ صاحب آپ اجتماع کسی بھی نوعیت کا نہ کیجیے، بے شک وہ واجب نمازوں کا بھی ہو، تو ترک کر دینا چاہیے، فی الحال گھر پر نماز پڑھنی چاہیے؟ بالکل حکومت وقت بھی کہہ رہی ہے اور شریعت بھی آپ کو بہت ساری اس سے کم تر چیزوں میں اجازت دے رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے، خطرے کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ان سب وجوہات کی بنیاد پہ جماعت کو ترک کر سکتے ہیں. یعنی شریعت نے تو یہ ویسے بھی ریلیکسیشن دیا ہوا ہے. صحیح ہے. دین اسلام بہت فلیکسیبل ہے اور دین اسلام کے ویسے بھی قانون جو ہے وہ انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں. انسان قانون کے لیے نہیں بنایا گیا کہ قانون نہ ٹوٹے انسان مر جائے. دین اسلام نے ہر جگہ ایکسیپشنز رکھی ہوئی ہیں کہ جہاں جہاں کوئی معذور آتا ہے، کوئی کمزور آتا ہے، کوئی بیمار آتا ہے، کوئی یتیم آتا ہے، قانون چینج ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو سبجیکٹ ٹو کنڈیشن، یعنی ان حالات میں دین اسلام نے کئی ریلیکسیشنز دی ہوئی ہیں. اور مفتی صاحب یہ عذاب ہے کہ آزمائش کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں اس کو عذاب بھی کہہ سکتے ہیں اور عذاب خود آزمائش کی ایک صورت ہوتی ہے. اگر ہم سابقہ امتوں کے احوال دیکھیں، قرآن پاک میں وسیم بھائی 1,24,000 تقریباً انبیاء اکرام میں سے 25 انبیاء اکرام کا تذکرہ موجود ہے. ان کے احوال موجود ہیں، ان کے اخلاق موجود ہیں، ان کے کردار موجود ہیں. صحیح ہے. پھر ان کے احوال و اخلاق کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا ہوا، یعنی جس قوم میں جو خرابی تھی پھر ان پر عذاب آیا. یعنی جتنے بھی عذاب آئے ہوئے ہیں ان عذاب کی اگرچہ کہ کوئی سائنٹیفک ریزن موجود تھی، یعنی زلزلے کے لیے، سیلاب طوفان کے لیے، لیکن قرآن نے ان ریزنز کو نہیں ڈسکس کیا بلکہ اس کے پیچھے جو اسباب تھے یعنی اخلاقی خامیاں وہ بتائی کہ اس قوم میں خرابی یہ تھی جس کا نتیجہ یہ آیا، اس قوم کے اندر یہ خرابی تھی جس کا نتیجہ یہ آیا. کیونکہ انسان کا کردار ساری علتوں کا اصل سبب ہے، سارے اسباب کا. قوم یونس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ عذاب ان کے اوپر آ چکا تھا. کیا کیا قرآن نے بتایا کہ بالکل عذاب سامنے آنے کے بعد ان سب نے توبہ کی اور سچی توبہ کی تو اللہ نے عذاب کو پلٹ دیا. بس ہم یہ سوچیں وسیم بھائی کہ آنے واحد میں جو اللہ اپنے حبیب کو ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دے اور اتنا طویل ترین سفر کروا دے، وہ آنے واحد میں اس عذاب کو بھی اٹھا سکتا ہے. یعنی یہ وہ سفر تھا جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ عقل تسلیم نہیں کرتی، سائنس تسلیم نہیں کرتی. انسانی سطح پہ اس کو ابو جہل جیسے لوگوں نے جھٹلایا، مگر اللہ نے کہا کہ انسانی سطح پہ جھٹلا سکتے ہو مگر میں نے کیا ہے، میرے لیے ناممکن نہیں ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں. مسجد اگر وقتی طور پہ بند ہو سکتی ہے تو بند ہو جائے، لیکن خدا سے رابطہ بند نہیں ہونا چاہیے، اس کی بارگاہ میں رجوع بڑھائیں. سبحان اللہ. سبحان. اور جاتے جاتے رضا بھائی آپ بتائیے کہ مساجد تو بند ہو رہی ہیں، یہ جملہ کہتے ہوئے میں مناسب الفاظ کی تلاش میں ہوں کہ خانہ خدا، خانہ کعبہ اب میں کیا لفظ اگر بند ہوا یا کیا، بظاہری تو کچھ ہم نے دیکھا کہ بالکل ہی، یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو منظر ہم نے دیکھا اس سے پہلے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا، سوچا ہی نہیں تھا. تو کیا یہ اس کو بھی ہم اس سے تشبیہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے سطح کی کہ اپنے در پر حاضری بھی ایک
اب مشکل ہو گئی ہے, اس پہ کیا کہے گا؟ اس پہ ظاہر ہے کہ آزمائش تو ہے نا, ظاہر ہے کہ ان مناظر کو دیکھ کر انسان اپنے دل میں محسوس کیا کرتا ہے, ایک پین فیل ہوتا ہے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہے, تبھی تو وہ اس درد کو محسوس کر رہا ہے, اور اس کی تمنا ہے, خواہش ہے کہ اے پروردگار جلد وہ دن آئے کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے والوں کا ہجوم نظر آئے, روضہ رسول کے اوپر حاضری دینے والوں کا ایک ہجوم نظر آئے, جو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے والے. اسی طریقے سے معصومین کے حرم ہیں, وہاں پر بھی ہمیں اسی طرح کی کم و بیش صورتحال نظر آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں پینفل ہیں. مسجدیں بند ہیں تو یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس پر انسان خوش ہوگا, لیکن ظاہر ہے کہ اس کا ایک دوسرا طریقہ کار ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت ایک ایسی سچویشن آ گئی ہے, ہم گھروں میں محدود ہو گئے نا, تو وہی والی بات جو ابھی کہہ رہے تھے مفتی صاحب کہ اگر مسجد بند بھی ہے تو خدا سے رابطہ بند نہیں ہونا چاہیے. تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ اپنے گھر میں 5 افراد 6 افراد 7 افراد گھر میں جماعت منعقد کر سکتے ہیں. گھر کے اندر ایک فرد جو ہے کم سے کم کوئی ایک تو ایسا ہونا چاہیے جو اتنا باکردار ہو کہ وہ آگے بڑھ کر جماعت نماز جو ہے اس کو لیڈ کرے. اسی طرح سے قرآن کھولیے نا, کون آپ کو منع کر رہا ہے؟ قرآن کھولیے, قرآن مجید کو پڑھیے, اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو ترجمہ پڑھنے کی کوشش کیجیے, اور ساتھ ساتھ جتنے بھی احباب ہیں گھر میں دوست وغیرہ ہیں وہ سب مل کر سنیں اور اس کے اوپر ایک مباحثہ شروع کریں نا. واٹس ایپ موجود ہے, اس کے ذریعے علماء سے رابطہ رکھیں. یوٹیوب موجود ہے, اس کے اوپر کتنے ایسے لیکچرز اویلیبل ہیں کہ جن کے ذریعے سے دیکھیں ہر ایک کرائسس کے اندر ایک اپارچونٹی بھی ہوتی ہے. اس کو نیگیٹیولی بڑا اچھا لگا کہ میں نے دیکھا بچوں کی کچھ واٹس ایپ پر آن لائن کلاسز ہو رہی تھی مدرسے کی, کہ تمام ماؤں کا ایک گروپ بنایا واٹس ایپ گروپ پہ, اور وہ جب ٹیچر بتا رہے ہیں کہ چلے بیٹا اب یہ والا سورہ یاد کر کے سنائے, پہلے کون سنائے گا, بچے وائس نوٹ پہ بتا رہے ہیں, ٹیچر کامنٹ دے رہی ہے. یہ کتنا اچھا ہے, زبردست. ٹیکنالوجیکل جو ایڈوانسمنٹ کی اس وقت سچویشن ہے, یعنی آج سے 100 سال پہلے اگر ایسی افتاد آئی ہوتی تو شاید ہم یہ بینیفٹ نہ اٹھا پاتے, یعنی وہ گھر میں نماز وغیرہ تو شاید اس وقت بھی ہو سکتی تھی, لیکن یہ نہیں ہو پاتا. تو اب اگر مثال کے طور پر ایسی ایجوکیشنل ویب سائٹس موجود ہیں اور ان کے اوپر وہ کورسز لیسنز بھی موجود ہیں, اور ماں باپ اور ٹیچرز, اساتذہ, اسکول کی مینجمنٹ سب واٹس ایپ کے ذریعے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, فیس بک پیج کے ذریعے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, تو پھر ان کا فائدہ اٹھائیں, اپنی جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو معطل نہ کریں. زبردست, جزاک اللہ, بہت شکریہ. بات میں معذرت کے ساتھ تھوڑی کہ یہ جید علماء اکرام بیٹھے ہیں, میں اپنے بچپن کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کہ کوئی ایسی وبا تو کبھی ہم نے نہیں دیکھی. یہ تو پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہے یا کوئی امتحان ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. کہ دیکھیں دوسرے ممالک میں حجاب کرنے پر پابندی تھی, آج وہ ماسک پہننے پر مجبور ہو گئے ہیں. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ایک بات, ہمارے یہاں محلے میں جب ایسی کوئی چھوٹی وبا ہوتی تھی تو محلے کے لوگ مل کر نکلتے تھے اور وہ ایک وظیفہ پڑھتے تھے, لی خمستن اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. اللہ اکبر. اور ہر گلی کے چوک میں کھڑے ہو کر ایک شخص اذان پڑھتا تھا. آپ کو یاد ہوگا حضرت. تو یہ اذان کی کتنی بڑی برکت ہے کہ ایسے موقع پر ہر شخص اپنے گھر کے اندر میں کوئی بالغ دن میں ایک مرتبہ بھی اگر اذان پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو ہمارے لیے آسان. جزاک اللہ. تمام تر احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی تائید چاہوں. بالکل, یہ صدیق بھائی نے بالکل صحیح فرمایا کہ گھر میں کم از کم دن میں ایک بار اذان ضرور دیں, کہ مصیبت کے وقت اذان دینی چاہیے, اس سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہوں گا کہ حدیث پاک ہے کہ جب فحاشی اور یعنی اپنے عروج پر ہوگی, زکوٰۃ نہیں دی جائے گی, تو ایسی بیماریاں سامنے آئیں گی کہ گھر کے بڑے کہیں گے کہ یہ بیماری ہم نے کبھی نہیں دیکھی. میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا, آج صدیق بھائی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی وبا ہم نے نہیں دیکھی. اور آخری بات یہ کہوں گا کہ بالکل ایسا ہے کہ لا عدوہ, بیماریاں اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں لگتی, لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ بھی حدیث پاک ہے, ایک خاص بیماری میں نام نہیں لے رہا, فرمایا کہ اس سے ایسا بچو جیسے شیر سے بچتے ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ توکل کرو اللہ پر, لیکن جو احتیاطی تدابیر ہیں انہیں فالو کرو. تو گورنمنٹ جو بھی ہمیں کہہ رہی ہے, جتنے بھی ادارے ہیں وہ ہمیں جو تدابیر بتا رہے ہیں, تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. جزاک اللہ. صدیق بھائی جاتے جاتے کوئی اور کلام سننے کے رہا تھا, لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے, میں آپ سے کلام کی فرمائش کرنے لگا, وہ سنائے گا. میں نے آپ کو یہ بات آپ کبھی نہیں کہیں گے, لیکن میں کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو, آپ ماشاءاللہ ہر ماہ رمضان میں اور ویسے بھی باقاعدگی سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتے ہیں,
اور ایک رمضان جب ایسا ہوا کہ آپ کسی سبب نہیں جا سکے تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کس طریقے سے یہاں بیٹھے تڑپ رہے تھے, رو رہے تھے آپ. اس وقت کیمراز آن نہیں تھے لیکن آپ کس طریقے سے گریا کر رہے تھے باقاعدہ کہ یار وسیم میں وہاں نہیں جا سکا یار. تو میں یہ چاہتا ہوں, اور آپ اگر دکھا سکیں تو ہمیں ذرا روضہ رسول کے مناظر بھی دکھائیے تاکہ ہم وہاں جائیں ذہنی طور پہ. اور آپ پلیز وہ پڑھ دیجئے, یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام, وہ سنا دیجئے. اور آپ اگر دکھا سکیں تو ہمیں دکھا بھی دیجئے گا روضہ رسول کے مناظر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں, یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام, گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام, والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے, مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام, جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا, جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا, ان فقیروں راہ گیروں مسجد نبوی کے صبح اور شاموں کو سلام, مسجد نبوی کے صبح اور شاموں کو سلام, یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام, یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام, یا رسول اللہ
کی فضاؤں کو سلام. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ صدیق بھائی. آپ نے اشکوں سے پڑھا ہے یہ کلام اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ. اور اسی کلام اور ان آنسوؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جو یہ نشریات دیکھ رہے ہیں اور اس دوران جو دعائیں مانگی گئی یہ سب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ. اور سب سے بڑی دعا کہ جلد از جلد ہم انشاءاللہ اسی انداز سے خانہ خدا کو اور روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہی مناظر دیکھیں جن مناظر کو ہم نے عمر بھر دیکھا ہے انشاءاللہ. اور جو اس وقت کی دعا کر رہا ہے دل سے اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کو اپنا گھر اور اپنے حبیب کا روضہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. مدینے بلائے سب کو اللہ تعالیٰ, مکے بلائے جلد از جلد انشاءاللہ. بہت نوازش, سب کا بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ سب. صدیق بھائی بہت نوازش, جزاک اللہ سبحان اللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے, خالق کا ہے فرمان